نے آج معیشت بحالی کا روڈ میپ بھی پیش کر دیا ہے. لاہور چیمبر آف کامرس میں نواز شریف صاحب موجود تھے, شہباز شریف صاحب موجود تھے, ان کی موجودگی میں روڈ میپ پیش کیا شہباز شریف صاحب نے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معیشت کی بحالی کے روڈ میپ کو؟ 16 مہینے کی کارکردگی ہم تو ابھی تک نہیں بھولے. ویسے عظمیٰ, اگر آپ کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہو یا اگر آپ کے سامنے ایک کمپیوٹر ہو تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر گوگل کی بار میں جائیں اور ایک چیز ٹائپ کریں, اسے وہاں پہ یہ لکھیں کہ کس طرح ہم پاکستان کی معیشت کو بحال کر سکتے ہیں, یا آپ یہ لکھیں کہ کس طرح ایک ملک کی معیشت کو بحال کیا جا سکتا ہے, یا آپ یہ لکھیں کہ اتنا ہمارا جی ڈی پی ہے, اتنے ہمارے لوگ ہیں, اتنا ہمارا رقبہ ہے, یہ ہمارے خرچے ہیں. آپ اس میں صرف ایک چیٹ جی پی ٹی میں ڈال کے یہ بتا دے, پوچھ لیں کہ یہ ایسے ملک کی معیشت کو کیا ٹھیک کرنا ہے, تو جو جواب آئے گا وہ جواب یہی ہے جو آج جناب نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے. یہ تو فارمولا نہ کوئی نیا ہے نہ کوئی پرانا ہے, دنیا بھر نے اسی فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس فارمولے کو شروع کہاں سے کرتی ہے. مثلاً ہمارا گھر کچا ہوتا ہے, ہم اے سی لگوا لیتے ہیں. ہمارے گھر میں پانی آ نہیں رہا ہوتا لیکن ہم شاور مہنگا ترین لگوا لیتے ہیں. یہ جو پاکستان میں ترقی کا ماڈل پی ایم ایل این نے متعارف کروایا ہے کہ پہلے موٹر وے بنا لو بعد میں فیکٹری لگا لو. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں ترقی کا یہ ماڈل تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک. پرابلم حبیب صاحب یہ ہے کہ میاں صاحب تو یہ تو ماضی کی کارکردگی سے باہر نکلتے نہیں اور 16 ماہ کی کارکردگی کا ذکر کرتے نہیں. حبیب صاحب کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپٹ کر لیا ہے؟ جب آپ کو یاد ہوگا کچھ یعنی تقریباً 2-2.5 سال پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو تھا وہ بالکل عروج پہ تھا, بلکہ 3 سال پہلے. تو اس وقت محترمہ مریم نواز صاحبہ, جناب نواز شریف صاحب ہر قسم کے جلسوں میں, بلکہ ان کی گاڑیوں میں بھی, جہاں پہ کہیں جو 4 گاڑیاں پی ایم ایل این کی اکٹھی ہوتی تھی تو وہاں پہ ایک ووٹ کو عزت دو کا ترانہ چلا کرتا تھا. اور جب یہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے تھے تو گلگت بلتستان میں بھی ایکچولی یہی بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اور اس وقت بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ خود کیمپین کر رہی تھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی. تو وہاں پہ مجھے قمر زمان کائرہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی گلگت میں بیٹھے ہوئے, تو میں نے ان سے قمر زمان کائرہ صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کائرہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ پی ایم ایل این نے اڈاپٹ کر کے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ تو مجھے انہوں نے ایک بڑی ہی دلچسپ بات بتائی. انہوں نے کہا ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ آخر کار پی ایم ایل این ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر آ گئی ہے, کیونکہ ووٹ کی عزت کا تقاضا 1970 سے پاکستان پیپلز پارٹی ہی کرتی رہی ہے. تو یہ ہمارا بیانیہ ہے جو کچھ عرصے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے اڈاپٹ کر لیا ہے. اچھا. اب وہاں پہ ایک اور شخصیت موجود تھی, میں ان کا نام نہیں لیتا, تو آج کے وہ جلسے میں بھی شریک تھے. اچھا. تو اس میں وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, وہ بات سن رہے تھے, تو انہوں نے ہلکا سا مسکرا کے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر تک یہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا بوجھ پی ایم ایل این اٹھا سکتی ہے. اور میں اس وقت بڑا حیرت زدہ رہ گیا, میں نے ان کی بات سنی, میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جماعت اپنے اتنے پرائمری نیریٹو سے اور اتنے اہم ترین نعرے کو پیچھے چھوڑ دے, اس نغمے کو, اس ترانے کو چھوڑ دے اور پھر وہاں سے سائیڈ بدل جائے. تو لیکن مجھے آج ماننا پڑتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ صاحب اور وہ شخصیت جن کا میں اب نام نہیں لے رہا, دونوں نے جو بات کی وہ 100% درست نکلی, اور ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے پی ایم ایل این نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ایسے اپنی کتاب سے مٹا دیا ہے کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں. اچھا حبیب صاحب, مولانا صاحب بھی تو لہٰذا پیپلز پارٹی اپنے بیانیے کی طرف واپس آئی ہے. اچھا, یہ انہی کا بیانیہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب بھی قومی سیاست کے طرز کہن کو بدلنا چاہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم تھک چکے ہیں 75 سال سے پرانی لکیروں کی پیروی کر کے. کسے پیغام دے رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے مولانا کی گفتگو, مولانا ایک فصیح و بلیغ آدمی ہے, لیکن مولانا کی اس گفتگو کو کوئی زیادہ معنی پہنانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا اور کیا کہیں, کیا جا کے کہیں کہ ہاں دیکھو 2018 کے الیکشن کو میں کہتا تھا جعلی تھا, میں کہتا تھا استعفے دے دو, پھر اسی اسمبلی سے جس کو میں نے جعلی کہا, دھاندلی کی پیداوار کہا, اسی اسمبلی سے
میں نے ایک حکومت کشید کی جس میں میرا بیٹا اور میرے جاننے والے میری پارٹی کے لوگ وزیر بنے، کیا وہ یہ بتائیں گے لوگوں کو جا کے؟ وہ اور کیا بتائیں؟ کیا وہ یہی کہیں گے کہ 70 سال کی جو پورا ہے ہسٹری اس کے اوپر لکیر پھیر دی جائے؟ کیسے پھیری جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان 70 سال میں سے گزشتہ 40 سال کی تاریخ جناب مولانا فضل الرحمان کے ذکر خیر سے بھری پڑی ہے۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔